سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ مبارکہ علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی موسیٰ، آپ کے والد گرامی ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرت امام تقی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور آپ کی والد گرامی کا نامی جناب سمانہ مغربیہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے، اور آپ کی جائے رحلت و وفات قم المقدسہ ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 214 ہجری قمری کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی تاریخ وفات 22 ربیع الثانی 296 ہجری قمری کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو احمد اور ابو جعفر ہے، اور آپ کا مشہور لقب مبرکہ ہے۔ آپ کی پوری سوانح حیات تقریباً 42 سال پر مشتمل ہے، اور جب ہم آپ کی اس 42 سالہ سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ آپ عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، اہل تقوی، شب زندہ دار، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سیرت ائمہ طہار علیہم السلام پر چلنے والوں میں سے ایک تھے۔ اکثر و بیشتر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ آپ کا اصل نام موسیٰ ہے، مگر جب بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کو موسیٰ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے سے علماء کرام نے دو علتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی یہ علت کی آپ خوشرو تھے، حسین و جمیل تھے، طویل القامت تھے۔ آپ کا چہرہ اس قدر حسین و جمیل تھا کہ آپ کو یوسف ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب گھر سے باہر تشریف لاتے تھے، بازار میں جایا کرتے تھے، تو لوگ اپنے کسب و کار کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو اس طریقے سے دیکھا کرتے تھے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے بھول جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چہرے مبارک پر نقاب باندھا کرتے تھے، برقع لگایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا خاص لقب مبرکہ پڑ گیا۔ اور دوسری علت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ جس طریقے سے ائمہ طہار علیہم السلام پر حکومت عباسی کے کارندے نظر رکھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی نظر رکھی جا رہی تھی، آپ کی بھی جاسوسی کی جا رہی تھی۔ آپ کو بھی جس طریقے سے دوسرے ائمہ طہار علیہ السلام کو اذیتیں دی جا رہی تھی، پریشان کیا جا رہا تھا، آپ کو بھی اذیتیں دی گئی اور آپ کو بھی پریشان کیا جاتا رہا۔ لہٰذا جب کبھی بھی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے تھے تو اپنے چہرے پر نقاب لگا لیا کرتے تھے، اور آپ نے کئی ہجرتیں کی ہیں، مدینے سے کوفہ، کوفہ سے قم، قم سے کاشان، اور پھر کاشان سے دوبارہ قم، آپ نے ہجرتیں کی ہیں، اور اس ہجرت کے درمیان آپ اپنے چہرے مبارک پر نقاب لگا لیا کرتے تھے، کپڑا باندھ لیا کرتے تھے، تاکہ حکومت بنی عباسی کے کارندوں کی نظر میں نہ آ سکے، ان کے جاسوسوں کی نظر میں نہ آ سکیں۔ اس وجہ سے آپ نقاب لگایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو مبارکہ کہا جانے لگا۔ اور آج بھی سرزمین قم اور اطراف رہ میں جو اپنے آپ کو سادات برقعی کہلاتے ہیں، وہ دراصل آپ ہی کی نسل سے ہیں، اور آپ کو جد سادات رضوی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پہلی اور واحد وہ شخصیت ہیں جو خاندان رضوی سے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے پہلے ایسے شخص ہیں جو سرزمین قم پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو جد سادات رضوی بھی کہا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔